السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال ہے زیب بھائی آپ سے کہ مجھے برے خواب آتے ہیں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جیسا خواب بار بار آ جاتا ہے۔ میری رہنمائی فرمائے کہ میری جان ان برے خوابوں سے کیسے چھوٹ سکتی ہے، اور جب برا خواب آئے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابوں کے متعلق فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ روایت جو ہے وہ سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس کے راوی ہیں عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو شیطان کی ڈراؤنی باتیں تاکہ وہ ابن آدم کو ان کے ذریعے غمگین کرے۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ حالت بیداری میں آدمی جس طرح کی باتیں سوچتا رہتا ہے وہی سب خواب میں بھی دیکھتا ہے۔ اور تیسرا بیان فرمایا، اور ایک وہ خواب ہے جو نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ ابو عبید اللہ مسلم بن مشکم کہتے ہیں کہ میں نے عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ یعنی انہوں نے اس روایت کی 2 مرتبہ تائید کر دی۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو بائیں طرف 3 بار تھوکے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، اور جس پہلو پر تھا اسے بدل لے۔ اسی طرح بخاری اور ابن ماجہ کے اندر صحیح احادیث آتی ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھا خواب ہے جب تم اس کو دیکھو تو کسی سے بیان کر لو، یعنی کہ اس کی بیان کرنے کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے خوشی ملی ہے مومن کو تو اس کی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف فرمایا کہ جو برا خواب ہے وہ شیطان کی طرف سے، اس کو بیان نہیں کرنا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز ادا کرے، اور پھر وہ جو خواب ہے یعنی وہ جو شیطان ہے اس نے جو بھی کیا ہے، جو بھی اس نے نقصان کا پلاننگ کی ہے، منصوبہ بندی کی ہے، اور وہ خواب جو ہے اس کے اندر وہ ڈرا رہا ہے، وہ تکلیف پہنچانا چاہ رہا ہے اس مسلمان کو، مومن کو، تو انشاءاللہ تعالی وہ جو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، وہ خواب جو ہے وہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا۔ اور اس کے لیے کیا ہے کہ 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے۔ برا خواب کے حوالے سے صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، اور یہ روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس پر اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے اور اسے بیان بھی کرنا چاہیے۔ اور جب کوئی خواب ایسا دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور اسے چاہیے کہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ اسے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا، ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ خواب کو کسی کے آگے بیان نہیں کریں گے، کیونکہ اور حدیث سے یہ شواہد ملتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص نے اپنا خواب بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے لگے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ تو انہوں نے آگے سے فرمایا کہ ہاں ابو بکر تم تعبیر بیان کر لو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب تعبیر بیان کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا میں نے تعبیر ٹھیک کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں کچھ ٹھیک کی اور کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ اس کی تعبیر بیان کر دیں،
جو ٹھیک نہیں تھی وہ بیان کر دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں کیا۔ یعنی کہ تعبیر جو ہے اگر کوئی نکالے گا تو وہ جیسی کی نکالے گا اس کا بھی اثر ہے۔ تو اس لیے اچھا خواب بھی آپ اپنے خیر خواہ کو سنائیں، اور برا خواب تو آپ کسی کو بھی نہ سنائیں، کیونکہ وہ ہے شیطان کی طرف سے۔ جیسے کہ اور صحیح مسلم کے اندر ایک روایت ہے کہ جب آپ برا خواب دیکھیں تو بائیں پہلو کے اوپر آپ اللہ کی پناہ مانگیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اعوذ باللہ من شر الشیطان و شرہ پڑھ لیں کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان کے شر سے، اور کوئی بھی شر سے، جو بھی اس کے پاس شر ہے جو وہ مجھے تکلیف دے سکتا ہے، میں ان تمام شرور سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر وہ اپنا پہلو جو ہے بدل لے۔ اور روایت ہے جس کے اندر مزید وضاحت آتی ہے کہ شیطان سے بچنے کے لیے آپ کیا کریں، اس نے اتنا جال بنا ہے، خواب کے ذریعے سے آپ کو ڈرانا چاہ رہا ہے، آپ اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر وہ آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ ہے سنت طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے اپنی امت تک پہنچایا کہ اچھا اور برا خواب جو ہے وہ کیا ہے، اور اس کے کیا کرنا چاہیے اس کے آنے کے بعد۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح وضاحت فرما دی ہے خوابوں کی کہ وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں، تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا یہ ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح فرمایا اسی طرح ہے، اور ہم نے اسی پر ان کی سنت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے چاہا تو اس طرح کرنے کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ اس سے خواب جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکے، یعنی شیطان اس کی مدد سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، تو نہیں پہنچا سکے گا۔ اس کے بعد آپ کو کسی جادوگر کی، کسی عامل کی، کسی بابے کی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے والدین آپ کے پاس ہیں، ان سے دعائیں کرائیں، اور اگر وہ نہیں ہیں تو آپ گھر میں جو بڑے ہیں یا کوئی بھی نیک بزرگ ہے اس سے آپ دعا کریں، اور اللہ سے خود دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کے جو برے خواب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اگر آپ پورا کریں گے تو برے خواب سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ بچے رہیں گے۔ وہ کیا ہے کہ آپ وضو کر کے سوئیں، آیت الکرسی پڑھیں، معوذتین پڑھیں، 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باڈی کے اوپر دم کرتے تھے، سورہ فلق ناس اور اخلاص پڑھ کے 1 مرتبہ ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پورے جسم پہ ہاتھ پھیرتے تھے جہاں جہاں ہاتھ جاتا، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے تھے، پھر لیٹتے تھے، اور پھر سورہ ملک پڑھتے تھے، اور پھر لیٹتے تھے، اور پھر دائیں پہلو پہ سوتے تھے۔ اب اتنا عمل آپ کریں گے تو سامری جادوگر بھی اٹھ کے آ جائے گا تو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔